السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، کئی دوستوں احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ قضائے عمری اس سلسلے میں وضاحت فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضائے عمری، جتنے دن کی نمازیں قضا ہونے کا گمان غالب ہو ان کا اندازہ لگا کر نمازیں قضا کرنی ضروری ہیں۔ ادائیگی میں سہولت کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے وقت، دن اور تاریخ کی تعیین ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ مثلاً میں قضا ہونے والی ظہر میں سے سب سے پہلی یا آخری قضا شدہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ زندگی میں نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں، بلکہ حتی الامکان قضا لازم ہے۔ اگر موت کا وقت آ جائے اور قضا نمازیں ذمے میں باقی رہ جائیں تو اس وقت نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنی لازم ہے، جس کو وارثین اس کے مال میں سے وفات کے بعد ادا کریں گے۔ ہر روز 6 نمازوں 5 وقتہ اور وتر کے حساب سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ ایک فدیے کی مقدار 1 صدقہ فطر 1 کلو 575 گرام گیہوں یا اس کی بازاری قیمت ہے۔ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 332، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 354، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 421۔ قضائے عمری کا آسان طریقہ۔ قضا شدہ نمازوں کا اندازہ لگا لیا جائے اور غالب گمان جتنی نمازوں کی قضا کا ہو وہ نمازیں ادا کر لی جائیں۔ ایک وقت میں متعدد فوت شدہ نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو، اور جب نمازوں کی تعداد زیادہ ہو تو ادائیگی کی آسان شکل یہ ہے کہ ہر قضا شدہ نماز ادا کرتے وقت یہ نیت کر لے کہ قضا ہونے والی مثلاً فجر کی نماز میں سے پہلی یا آخری نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس صورت میں تاریخ وغیرہ کی نیت کی ضرورت نہ ہوگی۔ نفل نماز قضائے عمری کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ رمضان شریف کے 27ویں شب میں 12 رکعات نفل قضائے عمری پڑھنے کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے۔ فرائض کی ادائیگی بہرحال لازم اور ضروری ہے۔ نوافل پڑھنے سے فرض نمازوں کی تلافی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مذکورہ نوافل سے قضا عمری کا عقیدہ رکھنا محض من گھڑت اور جہالت ہے۔ مستفاد فتاوی محمودیہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 445، فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔